معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصداً یا سہواً واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے۔ وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھیں۔ شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت سفارش کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گناہ گار بندوں کی سفارش کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء، شہداء وغیرہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کس قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفتوں اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کی دل سے تصدیق کرنا، اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو سچا سمجھیں اور زبان سے ان تمام باتوں کا اقرار کریں۔ یہی تصدیق اور اقرار ایمان کی حقیقت ہے، لیکن اقرار کسی ضرورت یا مجبوری کے وقت ساکت ہو جاتا ہے، جیسے گونگے آدمی کا ایمان بغیر اقرار زبانی کے بھی معتبر ہے۔ اعمال صالح کسے کہتے ہیں؟ اعمال صالحہ کے معنی ہے نیک کام۔ جو عبادتیں اور نیک کام اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبروں نے مخلوق کو سکھائے اور بتائے، وہ سب اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ کیا عبادتیں اور نیک کام بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں؟ ہاں، ایمان کامل میں اعمال صالحہ داخل ہیں۔ اعمال صالحہ سے ایمان میں روشنی اور کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان ناقص رہتا ہے۔ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ جو بندگی کرے اسے عابد، اور جس کی بندگی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں۔ ہمارا سب کا سچا اور حقیقی معبود وہی ایک اللہ ہے جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا، اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمارے ذمہ عبادت کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس مخلوق کو عبادت کا حکم دیا ہے؟ آدمیوں اور جنوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں دونوں کو مکلف کہتے ہیں۔ فرشتے اور دنیا کی باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ جن کون ہیں؟ جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، اور ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، اعتکاف کرنا، مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ماں باپ اور استادوں اور بزرگوں کی عزت اور ادب کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ جاری کرنا، علم دین پڑھنا، علم دین پڑھانا، علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، غریبوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور ان کے علاوہ تمام ایسے کام جو اللہ کے حکم اور مرضی کے موافق ہوں، سب عبادت میں داخل ہیں، اور انہیں کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ معصیت کے کیا معنی ہیں؟ معصیت کے معنی ہے نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کافر اور مشرک کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔